یہ عوام کا خیال ہے، اور عوام سے مراد کون؟ تو آگے اس کا تضامن کرتا ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہے، یعنی ایک طرف اہل فہم ہے، ایک طرف عوام ہے. تو اہل فہم سمجھدار، دانا، ذیلت، مدبر اور علماء اور باصلاحیت بااستعداد لوگ، ذی علم لوگ، یہ اہل فہم ہے. تو جب ان ذی علم اور علماء اور سمجھدار لوگوں کے سامنے اگر کسی کو عوام کریں گے تو وہ ڈنگر ہی ہوگا نا، وہ تو جانور ہی ہوگا عقل کے اعتبار سے. اس کو علماء کے مقابلے پر کہا جائے گا. تو معاذ اللہ مرزے کے لیے پورا دروازہ جو مولوی قاسم نے اس کے دعوے سے پہلے کھول دیا تھا وہ یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کو خیال ہے. اب یہ حدیث پاک بخاری سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابھی جو یہ حدیث پاک میں نے بخاری سے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس حدیث کے اندر میں کہتا ہوں ہزاروں شرح کی جائے تب بھی کم ہے. اس میں اتنے بڑے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، لیکن علماء نے روایت میں مانا کہ اس قواعد کے تحت اس مقصد کو ذکر کیا کہ یہ حدیث جو ہے نا پورا محل بنایا، ایک اینٹ نہیں لگائی، میں اس کی آخری ہوں. تو فرمایا یہ خاتم النبیین کے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا فکری فلسفہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس کا فکری پروسیس بیان کیا جا رہا ہے. خاتم النبیین کی غرض کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، خاتم النبیین کا مقصد کیا ہے کوئی صدی سے بعد بتایا جا رہا ہے. مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے. مسئلہ ختم نبوت کو کیوں اس کی ضرورت ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یہ حدیث اتنی ضروری ہے، امام بخاری نے اور مسلم نے نقل کی ہے. اس حدیث کو کتنا غیر اہم سے سمجھا مولوی دیوبندیوں کا مولوی قاسم نانوتوی جو مدرسہ دیوبند کا بانی ہے، ان سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا ہے. اور یقین میں سمجھتا ہوں کہ محافظان ختم نبوت جو باتیں کر رہے ہیں تو مرزائی کی بھی بات آئے گی اور مرزا کے چیلوں کی بات آئے گی، اور جنہوں نے مرزا کے نعرے لگائے اور جنہوں نے مرزا کے لیے سہارا راستہ ہموار کیا ان شیطانوں کا بھی رد ہوگا انشاءاللہ. کون بولیے؟ شیطانوں کا بھی رد ہوگا. اب آپ سنیے کیا لکھتا ہے، بڑے توجہ سے سنیے آپ کی بات. وہ مطالعہ کرنے والوں کو شیطان کہتا ہے 3 عبارتوں کو ملا کر ایک کیا ہے. ہمارے علماء نے کہا 3 عبارت تو ایک کیا تو سامنے آ کر بات کرو، اس ہر عبارت کو الگ کرو تب بھی اس کا کفر ثابت ہوگا. ہر عبارت سے ہر عبارت سے مستقل ایک کفر ہے، ہر عبارت سے مستقل ایک کفر ہے. اعلیٰ حضرت نے الزام لگایا کہ جناب انہوں نے لکھا کہ مولوی قاسم نانوتوی نے یہ کہا کہ کوئی جدید نبی آ جائے گا، تو مولوی احمد رضا صاحب نے اسلام الحرمین میں جو عربی عبارت لکھی اس میں یہ لکھا کہ دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد جدید نبی مانتا ہے، جبکہ یہ بات مولوی قاسم صاحب نے کہیں نہیں کی. اس کا بڑا خوبصورت جواب غزالی صاحب نے دیا ہے. فرمایا کہ ایک آسان سی بات سمجھ لیجیے، یہ بات جو وہ لکھ گئے اپنی کتاب میں کہ بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے. یہ دیوبندیوں کا مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند یہ بات لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے بعد زمانہ نبوی. اس بات کی طرف پیچھے آ رہا ہوں لیکن یہ جملہ جو ذہن میں آیا اس کو عرض کر رہا ہوں کہ بعد زمانہ نبوی یہ مرزا نہیں لکھ رہا، یہ مرزا کا مانی خلیفہ لکھ رہا ہے جو اہل سنت میں گھسا ہوا تھا اور یہ راستہ ہموار کر رہا تھا اس کے لیے. تو اس نے یہ بات لکھی معاذ اللہ کہ بعد زمانہ نبوی یعنی آقا علیہ السلام کی مثال ظاہری کے بعد اور سفر رفیق اعلیٰ کے بعد اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اب اعلیٰ حضرت یہ الزام دے رہا کہ اعلیٰ حضرت نے جدید نبی کی بات ان پر کی ہے، تو امام محمد رضا نے جدید کا لفظ لکھ کر دیوبندیوں پر الزام نہیں لگایا، اس لیے کہ جس نبی کو تم پیدا ہونا مان رہے ہو وہ جدید ہی تو ہوگا، قدیم تو نہیں ہوگا. بولیے جدید ہی ہوگا. مرزا بھی جدید مرزائی بھی مرزا کو جدید مانتے ہیں اور دیوبندی پالیسی یہی ہے کہ جناب وہ اس کو جدید مانتے ہیں. اب ذرا صدی سے بات کی طرف جو میں آپ کی خدمت کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ یعنی کہنے کا مقصد جو محدث نے ذکر کیا کہ مجھے خاتم النبیین کیوں بنایا گیا، یہ تو حضور اس کے مستحق ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بنانے کا فکری فلسفہ یہ ہے کہ رب کریم چاہتا ہے کہ قیامت کی شام تک ہر شخص میں ہدایت پہنچے، لیکن جیسی امت ہو، جیسی ان کی صلاحیت ہو، جیسی قابلیت ہو، انتخاب و رد کے جیسے ان میں معیارات ہوں، اس اعتبار سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے جائے تو سرکار فرمایا ہدایت کا سلسلہ تو شروع کر دیا گیا. سارے نبیوں نے ہدایت کی باتیں کی، لیکن فرمایا مجھے ہی خاتم
کیوں بنایا گیا؟ فرمایا حدیث دیکھو، فرمایا محل کے اندر جو آخری اینٹ تھی نا وہ اینٹ ہی سارے محل کا حسن تھا، اور اس محل کی جو آخری اینٹ تھی نا وہی سارے محل کا روپ تھا، اور وہ محل کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، جس بنیاد پر محل بنایا گیا تھا، وہ بنیاد کی شان اس آخری اینٹ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بنیاد رکھ کر ایک اینٹ سے محل کو چلایا تھا، اس کا ارتقاء اس آخری اینٹ پر ہونا تھا، اس کے اختتام اس آخری اینٹ پر ہونا تھا۔ مجھے بتائیے یہ حضور کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور خود کہتا ہے میں وہ آخری اینٹ، میں نے ختم کر دیا سارے انبیاء پر نبوت کو، میں وہ آخری اینٹ۔ یہ حضور نے ذکر فرمایا۔ مولانا قاسم مانوی مدرسہ دیوبند کا بانی وہ لکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تاخر بذات کی فضیلت نہیں، یعنی نبی اگر پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، کوئی پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ میں نے کہا پہلے آنے اور بعد میں آنے میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت بچا کہاں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اگر پہلے آنے میں اور بعد میں آنے میں تو حضرت آدم کو بھی کوئی خاتم النبی دے رہا ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ فضیلت ہے نہیں تو بولنے میں کیا جاتا ہے، کوئی وصفی نہیں معاذ اللہ تو کہنے میں کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کو خاتم النبی کہہ دیا گیا تو کہا یہ کیوں کہا؟ کہ مدرسہ بانی مدرسہ دیوبند نے یہ بات کی ہے کہ تقدم و تاخر میں بذات کی فضیلت نہیں، کوئی نبی پہلے آ جائے یا آخر میں آ جائے کوئی فضیلت نہیں، لیکن میرے آقا نے یہ اشارہ دے دیا۔ اور سنیے اور جاگو، جس طرح مرزا منون کی بکواس آپ کے سامنے مفتی ارشاد صاحب کا ذکر فرما رہے تھے، اسی طرح یہ اور بہت بڑی بکواس، ایسی بکواس مرزا نے نہیں کی ہے۔ یہ بکواس مرزا نے نہیں کی، یہ مرزا سے بڑھ کر ایک بکواس ہے، یہ مرزا کے لیے بڑھ کر ایک بکواس ہے، اور وہ بکواس اور احانت گستاخی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور اگر آخر میں آگا تو کون سی فضیلت ہے؟ مجھے میری بات ہے، مرزے کو تو آپ نے سنا، لیکن جنہوں نے مرزے کے لیے راستہ کھولا نا تو مرزا تو نبوت کی مہر کو اپنے زوم میں توڑنے کے لیے آیا۔ میں ہوں میں آ گیا، کشکو اور انگریزی میں وہی اور ساری بات آپ نے دیکھی کہ جہاں گڑ لگانا ہے وہاں پر مٹی لگا رہا ہے، جہاں مٹی لگانا ہے وہاں گڑ لگا رہا ہے۔ اور کتابوں میں آیا اتنا بڑا وہ احمد کو چلیا تھا کہ ایک دفعہ چلا جا رہا اس کا جوتا نکل گیا، اور پاؤں میں جب کچھ چبھنے لگا تو کہنے لگے بیٹا لگتا پاؤں میں جوتے میں سوراخ ہو گیا۔ کہا مرزا کی جوتا ہی گر گیا آپ کا، سوراخ مراخ نہیں ہوا بلکہ جوتا ہی گر گیا۔ اس کی تصویر کھینچی جا رہی تھی تو اس کا شٹر گرا ہوا تھا، یعنی آپ اس کے بند ٹھکانا تھا، جب اس کے سامنے لائٹ کھولی گئی، اور آپ نے پرانے زمانے کا کیمرہ دیکھا ہوگا، وہ پینٹ کا ایک حصہ پیچھے لٹکایا جاتا تھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر تصویر کھینچی جاتی تھی۔ جب مرزا کے منہ کے سامنے وہ رکھا گیا تو مرزا کہنے لگا پتر یہ ایک لائٹ جل رہی دوسری نہیں جل رہی، کہنے لگے کہ دوسری بھی جل رہی، آپ کی لائٹ بجھی ہوئی ہے۔ تو مرزا کہاں تھا؟ اب آپ سنیے اس بات کو، صرف تھوڑا سے آپ کو میں محسوس کر کے تو اصل بات آپ کے ذہن میں اتارنے کی صورت لا رہا ہوں کہ مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند، اس نے جو سب سے اہم روایت تھی، جو خاتم النبیین اور ختم نبوت کی بڑی کامل تفسیر تھی، جو ابو ہریرہ کی رائے نہیں تھی، فرمان رسول تھا، امام بخاری کا اشتہار نہیں تھا، ان کی تعلیقات خامخواہ نہیں تھی بلکہ حدیث رسول تھی اور مرفوع روایت تھی۔ اور میرے آقا اب اس بات کرنے سے پاک ہے کیونکہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں اور آپ جواب الکلم پر فائز ہیں۔ آپ کی شان ہے کہ برسوں کی بات آپ ایک لہجے میں ذکر کرتے ہیں، ہزاروں سال کے فلسفوں کو ایک جملے میں لاتے ہیں۔ تو خاتم النبی مفہوم کے اعتبار سے بڑا وسیع موضوع تھا۔ میرے آقا نے سارے سمندر کو سمجھا کیا، فرمایا یوں سمجھ لو محل بنایا تھا، لوگ گھوم رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے، وہ آخری اینٹ نہیں لگی تھی، لوگ کہتے تھے آخری اینٹ لگ جائے گی تو محل کا حسن جم جائے گا، فرمایا وہ محل نبوت کا تھا، اس کی آخری اینٹ میں ہوں۔ کیوں ضروری ہے مصطفیٰ کا خاتم النبیین ہونا؟ فرمایا حدیث پڑھ لو، بولے سبحان اللہ۔ حضور کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین کی تفہیم کیسے ہوگی؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ خاتم النبیین کی تفہیم کیسی ہوگی؟ خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے؟ خاتم النبیین کی وسعت کیا ہے؟ خاتم النبیین کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں؟ حضور نے فرمایا یہ حدیث پڑھ دیتا
یہ حدیث جو ہے یہ کامل تفہیم خاتم النبیین، یعنی اس کی آخری میں، اور یہ حضور کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ تقدم و تاخر میں ذات کی فضیلت نہیں، یعنی اگر حضور اگر پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ تو مرزا نے کہا فضیلت نہیں تو میں آ گیا، مرزا نے کیا کہا ہے فضیلت ہے ہی نہیں، اس کو لگا دیا کہ تجھے پھیلا۔ اس لیے آج اخباروں کے اندر دیوبندی لکھا یوسف بنوری نے فلاں ہمارا تو وہ ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ عبداللہ عطاءاللہ بخاری نے یہ کیا، فلاں نے کیا۔ میں نے کہا عطاءاللہ بخاری اور یوسف بنوری ان کی داڑیاں تو پوری منڈی گئی تھی، اس لیے کہ جب بات سامنے نانوتوی کی لا کر رکھی گئی تو پھر دیوبندیوں سے بچنا کچھ نہیں تھا۔ یہ علماء اہل سنت ہے جنہوں نے نانوتوی کو بھی وہیں لگا دیا جہاں پر مرزا کو لڑا۔ اور سنیو، اپنے اندر احساس کمتری نہ لانا۔ ہم الحمدللہ مشائخ کے ماننے والے ہیں کہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جیب میں ہمارے ٹکا نہیں ہوتا لیکن دل ہمارا ایمان سے بھرا ہوتا۔ بظاہر بازو میں طاقت نظر نہیں آتی لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ کی طاقت کا مصداق ہم ہی لوگ ہیں، اس لیے کہ جن اکابر کو ہم مانتے ہیں ان کے دامنوں میں داغ نہیں ہے، وہ ایسی روشن شخصیت ہے کہ سنی بچہ